السلام علیکم. ہل اسٹار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ معروف قانون دان سابق ممبر نیشنل اسمبلی نصیر بھٹا صاحب میاں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں, اور جو میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے اس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آئندہ جو الیکشن آنے والے ہیں اس والے سے چند سوال کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا لگا مجھے آپ کے پاس آ کے ادھر مری میں. سر سب سے پہلے ویلکم کہتے ہیں مری کے اندر. تو کیا سمجھ رہے سر جو میاں نواز شریف کا سزا ہے نیالی کی, کیا یہ برقرار رہے گی یا میاں نواز شریف صاحب کو موقع ملے گا 2023 کے الیکشن میں؟ نہیں, میرا خیال ہے جہاں تک نااہلی کا تعلق ہے تو وہ سزا آلریڈی ختم ہو چکی ہے, کیونکہ جو الیکشن لاز جو ہیں ان کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی تھی اسی جو سابقہ اسمبلی ہے اس کے اندر, کہ جس میں میکسیمم جو پنشمنٹ ہے وہ 5 ایئرز قرار دے دی گئی تھی. تو اس لیے وہ جو پروویژن قانون کے اندر شامل ہوئی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر 2018 کے اندر, اس کے تحت میاں صاحب کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب میاں صاحب الیکشن لڑنے کے اہل ہیں اور وہ انشاءاللہ اب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے. تو جو عمران خان صاحب کے کیس بنے ہوئے ہیں, ابھی عمران خان بھی اندر ہیں, تو کیا سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی بیل ہوگی یا وہ اندر ہی رہیں گے؟ عمران خان کے جو کیسز ہیں, ایک تو توشہ خانہ کیس تھا, اس کے اندر تو ان کی بیل ہو گئی تھی, اگرچہ وہ اس کے اندر 3 سال پنشمنٹ تھی. اور اس کے بعد اب جو کہ سائبر کیس چل رہا ہے وہ انڈر ٹرائل ہے, تو اس کے اندر ابھی دوبارہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے گواہیوں کا, کیونکہ پہلے تو جیل کے اندر ٹرائل چل رہا تھا, اب کورٹ کے اندر اوپن ٹرائل ہوگا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ فیصلہ, ظاہر ہے انہوں نے ایویڈنس کو دیکھ کے دینا ہے. سر آپ معروف قانون دان ہیں, میاں صاحب کے قریبی ساتھی بھی ہیں, تو ایک الزام آ رہا ہے مسلم لیگ نون پہ کہ ڈیل ہو گئی ہے, کیا ڈیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں, اگر ڈیل کا جو امپریشن ہے نا, یہ خامخواہی میڈیا کے اندر ایک ڈسکشن نکلتی ہے بلا وجہ, چونکہ اگر ڈیل کا معاملہ ہوتا تو میاں صاحب کو سزا کس بات کی ہونی تھی, اسی لیے کہ وہ کبھی ڈیل پہ یقین نہیں رکھتے, نہ پہلے یقین رکھتے تھے, نہ آج رکھتے ہیں, نہ آئندہ. اور ڈیل کے لیے ان کی ڈیل, سب سے بڑی ڈیل جو ہے وہ 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہے. جب میاں صاحب کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, کیا وہ اپنے بیانیے پہ ابھی برقرار ہے؟ ایبسولوٹلی, اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر اور شدت ہے, چونکہ ہمارے جو خاص طور پہ ہماری جو عوام الناس ہے اور میاں صاحب کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر کے جانے کی ہے. اس میں تبھی ممکن ہوگا جب یہاں پہ جمہوری قدروں کا احترام ہوگا اور جمہوری قدروں کے ساتھ پاکستان آگے بڑھے گا. ورنہ اگر ڈیل کی بات ہو یا بیانیے چینج کرنے کی بات ہو تو بیانیہ چینج ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز میاں صاحب نے ہمیشہ الیکشن کے اندر بلیو کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کا الیکشن تھا تو الیکشن ایرینا سے میاں صاحب کو آؤٹ کرنے کے لیے یہ سارا دھندا کیا گیا تھا, جس کے اندر گٹھ جوڑ تھا مختلف پلرز کا, اور اس کے بعد میاں صاحب کو باہر رکھا گیا الیکشن سے. تبھی ممکن ہوا کہ ایک امپورٹ کیا گیا کینڈیڈیٹ عمران خان کی صورت میں. سر پی ڈی ایم مہنگائی کو ختم کرنے آئی تھی, کل تک مارچ بھی ہو رہے تھے مہنگائی کے خلاف, تو جو کچھ عرصہ تھوڑا لگا کے گئی ہے پی ڈی ایم, تو یہ حالات تو مشکل نظر آ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں, 16 ماہ کا جو عرصہ ہوتا ہے یہ تو کسی بھی حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں ناکافی ہے. یہ سب سے بڑا اہم جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ ملک کو پہنچا کر کے گئے تھے, اور ڈیفالٹ سے جو نکالا ہے میاں شہباز شریف نے اس ملک کو, یہ سب سے بڑی بات ہے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو فائنانس منسٹر تھے ان کے پرانے, اور ان کے جو پروونشل فائنانس منسٹر تھے, ان کی گفتگو شاید آپ نے میڈیا پہ بھی سنی ہوگی, جنہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کو اندر ہی رپورٹ جو ہے وہ دیں کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ دگرگوں ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان اب جو سروائیو ہوا ہے, سری لنکا بننے سے بچا ہے, وہ دس از بیکاز آف دی پالیسی آف میاں شہباز شریف اینڈ دی پی ڈی ایم گورنمنٹ. آج آپ کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ شور, بالکل ہوئی ہے, ماشاءاللہ. اس والے سے کیا کہیں گے ملاقات کے والے سے؟ میاں صاحب شاش بشاش ہیں, ابھی وہ اپنے کیسز کا دفاع کر رہے ہیں, اور کل دوبارہ ان کی پیشی ہے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو میاں صاحب کو یہ تجویز دی گئی تھی کہ آپ درخواست دیں کہ آپ حاضری کو استثناء ملے,
لیکن میاں صاحب نے کہا کہ نہیں، میں کورٹ کے اندر مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی؟ آؤں گا، اور گرفتاریوں کا سلسلہ تو اس سے ہماری کوئی ریلیونسی نہیں ہے، وہ تو حکومت ہے اور آئین ہے اور قانون ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو ان کا کیا دھرا ہے اس کے حوالے سے ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کیسز در کیسز اپنے اوپر لیتے جائیں گے تو گرفتاریاں تو ہوں گی۔ آخری سوال سر یہ ہے کہ جب سے میاں صاحب آئے پیپل پارٹی کی دوریاں نظر آ رہی ہیں؟ یہ الیکشن میں تو ہمیشہ ہم اپوزٹ الیکشن لڑتے ہیں، پیپلز پارٹی اپنا اس کا ہے منشور، ہمارا اپنا منشور ہے، پیپلز پارٹی نے الگ الیکشن لڑنا ہے، ہم نے الگ لڑنا ہے، تو اس لیے وہ جو ہائپ ہوتی ہے الیکشن کے اندر، جب آہستہ آہستہ الیکشن کا فیز آتا ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ باتیں ایسی آتی ہیں جس میں ہم کچھ جذباتی انداز آتے ہیں، اور پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ باتیں کی جاتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، تو اس لیے ورنہ ایسا کوئی ہمارا ڈفرینس نہیں ہے کہ ہم برائے ڈفرینس اپنے آپ کو اجاگر کریں۔ شاہد خان عباسی صاحب کی جو دوریاں تھیں انہیں منانے میں کامیاب ہے نون لیگ میاں نواز شریف صاحب، یا دوریاں ہی رہیں گی؟ یہ میرا خیال ہے متعلقہ سوال میرے نہیں ہے۔ اچھا، آج مری میں گھومے، مری کیسا لگا، مری کے لوگ کیسے لگے، مری کے متعلق بھی سوال بنتا ہے آج سر؟ مری تو بہت اچھا الحمدللہ، اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ دیا ہے قائد اعظم کی قیادت میں، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو میاں نواز شریف کا مری کے لوگوں کے ساتھ پیار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال اویلیبل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ روڈز کا انفراسٹرکچر جو بنا ہے وہ میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے بنا ہے، اور اب دوبارہ میاں صاحب جب آئے ہیں مری میں تو مری کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، اس لیے ہم بھی مری میں پھر رہے ہیں۔ مہمانوں کو تعارف کروا دیں۔ جی، جہانگیر جدون صاحب ایکس ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، ارشد جدون صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم کے پاکستان کے، اور ایکس جج رہے ہیں ITN کے ٹریبیونل کے، اور الحمدللہ یہ سب لوگ جو ہیں متحرک ہیں، اور میاں صاحب کے آنے کے بعد جس طرح عوام الناس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں وہ پاکستان کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کر کے آئے۔ رشید صاحب، آپ کیا کہیں گے اس موقع پہ؟ آپ کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی؟ جی، میری بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل جی، ملاقات ہوتی رہتی ہے، کورٹ میں گل ہوئی ہے، یہاں بھی ہوتی رہتی ہے ملاقات، انشاءاللہ بڑی اچھی رہتی ہے۔ مری میں آ کے کیسا لگا؟ نہیں، مری تو میرا اپنا علاقہ ہے، میں ایبٹ کا ہوں، ظاہر ہے ہر وقت میں، جی ہر وقت میرا مری آنا جانا، میرا تو یہ بارڈر ہے، بارڈر کراس کریں تو آگے ایبٹ ہزارہ شروع ہے، میرا تو اپنا حلقہ ہے۔ سر بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگا ہے، آپ نے بڑا اچھا انٹرویو لیا ہے۔ اسد اقبال صاحب آپ کے مہمان تھے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شکریہ ادا کرتا ہوں نصیر بھٹا صاحب کا جو ہمارے لیڈر ہیں پاکستان لائر فورم کے، ارشد جدون صاحب کا، جہانگیر جدون صاحب کا، ہمارے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، اور دیگر ہمارے دوست جو یہاں پہ آئے اور بار کو انہوں نے وزٹ کیا، بار میں بیٹھے، گپ شپ ہوئی، بڑا مزہ آیا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم باضابطہ انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے، کوئی فنکشن رکھیں گے اور اس میں بہترین طریقے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دیں۔ اللہ